سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جس قدر ہو سکتا ہے تم گھوڑوں کو بھی تیار رکھو، فوجی چھاؤنیاں بھی بنا کے رکھو، اور جتنی بھی عسکری قوت تم حاصل کر سکتے ہو وہ تم حاصل کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم روب ڈال سکو، دہشت زدہ کر سکو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ کچھ دشمن تو تمہیں معلوم ہیں، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، اور دنیا بھر کے باطل پرست اور اسلام دشمن اور پاکستان دشمن ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے کہ یہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ تو عسکری قوت تمہارے پاس جب ہوگی تو وہ دشمن جو معلوم ہیں اور وہ دشمن جو تمہیں معلوم نہیں لیکن اللہ کے علم کے اندر ہیں، سب کے اوپر دہشت طاری ہوگی۔ قرآن کریم کی اس آیت کی ابتدا بھی اعدوا امر کے ساتھ ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ امر کا مقتضا وجوب ہوتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو اقیموا سے نماز فرض ہوئی، آتوا سے زکوٰۃ فرض ہوئی، اتم الحج والعمرۃ للہ سے حج فرض ہوا۔ اسی طریقے سے اعدوا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، تو اس سے جو جہاد ہے اور جہاد کے لیے جو عسکری قوت ہے اس کے حصول کا فرض ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو اسلامی ریاست کے قائم ہو جانے کے بعد اس کی بقا کے لیے اس کا دفاع ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ الرسول میں، مدینہ طیبہ توبہ میں جب سب سے پہلی اسلامی ریاست قائم فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفاع کے لیے خود بھی اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی ہمیشہ چوکنا رکھا۔ اس کے لیے آپ خود بھی تیاری فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی تیار رہنے کی ہمیشہ تلقین فرماتے تھے۔ جب کبھی بھی کوئی ایسا خطرہ جس سے نومولود اسلامی ریاست کے وجود کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس حوالے سے بہت خبردار اور چوکنے ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بڑی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ الرسول کو مختلف دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ آپ سب اس حوالے سے بالکل چوکنے رہیں اور اسلامی ریاست یعنی وطن کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو ہر دم چوکنا بھی رکھیں اور حاضر باش بھی رکھیں۔ چنانچہ وہ رات جس رات کو بہت زیادہ خطرہ تھا مختلف دشمنوں کی طرف سے در اندازی کا، وہ رات بڑی بے چینی کی تھی اور بڑی پریشان رات تھی۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر سو نہیں پا رہے تھے، اور لوگوں کو اس بات کا ایک خوف تھا کہ کسی وقت بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ رات کے آخری پہر ایک شور اٹھا اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے کہ شاید دشمن حملہ آور ہو چکا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں ایک ہستی گھوڑے پر سوار شہر سے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو رہی ہے اور اطمینان دلا رہی ہے اور مطمئن کر رہی ہے کہ آپ کو ڈرنے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب چیک کر کے آ چکا ہوں، الحمدللہ کہیں دور دور تک بھی دشمن کا نام و نشان نہیں ہے۔ دنیا حیران ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے جو اتنی پر خطر رات میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے دفاع وطن کے لیے باہر نکلی ہے۔ چنانچہ جب قریب جا کے دیکھا گیا، بلکہ آپ کی آواز مبارک سے ہی اندازہ لگا لیا گیا کہ دو جہان کے سردار امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو دفاع وطن کی خاطر سب سے پہلے خود نکلے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ تو ایک تو وربلی کسی چیز کی تلقین ہے کہ قولاً آپ اپنی زبان مبارک سے کسی بات کا حکم دیں، وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے،
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً کسی چیز کے لیے نکل کھڑے ہوں تو یہ آپ کا جو عمل ہے یہ اور بھی زیادہ اس چیز کو اہم بنا دیتا ہے۔ چنانچہ جس معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور عمل آ جائے، محدثین کے ہاں یہ اصول ہے کہ اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع وطن کے حوالے سے اپنا جو عمل مبارک ہے وہ ایک دفعہ کا نہیں بلکہ متعدد دفعہ کا ہے کہ جب بھی اسلامی ریاست کو خطرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے، یعنی دفاع وطن کے لیے آپ میدان عمل میں آئے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کا دفاع فرمایا اور امت کی تربیت فرمائی کہ جب کبھی بھی کسی اسلامی ریاست کو خطرہ ہو تو اس اسلامی ریاست کی بقا کے لیے اس کا دفاع ضروری ہے، اور اس کے دفاع کے لیے میدان عمل کے اندر نکلنا تمہارے نبی کی مبارک اور پیاری سنت ہے۔ اس سنت کو ضرور زندہ کرنا، اور بالخصوص ایسے وقت میں کہ جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد سنتیں متروک ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایسے وقت میں کسی ایسی سنت کو زندہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ تو ایک تو اس وقت یہ جو اسلامی ریاست ہے یہ بھی چونکہ اسلام کے نام پہ بنی، اور اسلامی تاریخ میں 2 ہی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی ہیں۔ ایک سب سے پہلی ریاست مدینہ جس کے بانی اور فاؤنڈر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسری ریاست یہ ریاست پاکستان ہے، اس کو بھی اسلام کی خاطر لیا گیا، اور اس کے حصول کے وقت بھی یہ نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ جب سے یہ ریاست بنی ہے تو اسلام دشمن قوتوں کی نظر میں یہ بری طرح کھٹک رہی ہے، وہ اسلام دشمن یہود ہوں یا ہنود ہوں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com